اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں الحمدللہ ہم لوگ سورۃ النحل آیت نمبر 96 تک آئے تھے۔ یہاں پر جو مضمون ہم لوگوں نے پڑھا تھا اس میں خاص طور سے اللہ رب العزت نے تاکیداً کہا ہے کہ اللہ کو کفیل بنانے کے بعد اپنے قسموں میں، اس لیے کہ ہم قسم اللہ کی قسم کھاتے ہیں نا، اللہ کو کفیل بناتے ہیں، تو ایسی حالت میں قسموں کو پورا کیا جائے۔ اگر نہیں کرو گے تو تمہارے قدم متزلزل ہو جائیں گے دین کے راستے پر، اللہ کے راستے پر، اور تم برائی کا مزہ چکھو گے اور تم دوسروں کو روکو گے اللہ کے راستے سے، خود بھی رکو گے، دوسروں کو بھی روکو گے، اور یہی نہیں بلکہ تم بڑے عذاب کے مستحق ہوگے، عذاب عظیم۔ پھر اللہ رب العزت نے عہد کو پورا کرنے کے لیے کہا، کوئی بھی عہد ہے نا، اور اللہ رب العزت نے کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اللہ کے پاس ہے وہ تو بہت ہی بھلا ہے، بہت ہی اچھا ہے، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے یہ اس طرح کا کام نہ کرو۔ مزید فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جانے والا ہے، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس بات کی بھی گواہی، یہ بات بھی بتا دی کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ جو وہ عمل کر رہے ہیں، جو بھی انہوں نے اعمال کیے ہیں اللہ کے اطاعت کے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین اجر سے نوازیں گے۔ یہ آیت نمبر 96 تھی۔ ان باتوں کی جو ہے اللہ کی طرف سے ہدایات یہاں پر ہیں، مجھے اور آپ سب کو اور ہر اس شخص کو جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے اسے چاہیے کہ ان باتوں کی طرف توجہ دیں، اللہ کی ہدایات پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 97، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ اللہ کا عمومی قانون ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، کوئی بھی ہو جو عمل کرے اچھے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ ہو ایمان والا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے لازماً زندگی عطا کریں گے، ایسی زندگی جو پاک ہوگی، اچھی ہوگی، وَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم لازماً، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم لازماً اسے اجر عطا فرمائیں گے، بہت ہی اچھا ان کا جو وہ کرتا رہا ہے۔ دیکھ لیں یہاں پر جو بات کہی گئی وہ بات نوٹ کریں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ ایمان والا جو شخص، ایمان سے مراد کیا ہے، ذہن میں ہمیشہ تازہ رکھیں، ایمان سے مراد کہ اللہ کی باتوں کو دل کی گہرائی سے، اللہ کی ہدایات کو، قرآن کے ایک ایک لفظ کو دل کی گہرائی سے تسلیم کرنا ہے نا، اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ جو مومن ہے، جو ایسا شخص ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جو بھی وہ عمل صالح کرے گا۔ عمل صالح میں بار بار کہہ چکا ہوں، عمل صالح کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے کام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی رہنمائی، ہدایات کے مطابق عمل کرنا، یہ عمل صالح۔ عمل صالح اپنی سوچ سے کوئی عمل کو اچھا سمجھ لینا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ اسے ہم لازماً ہم اسے زندگی ایسی عطا کریں گے جو طیب ہوگی، پاک ہوگی، اور پھر اس کا اجر
جو ہوگا وہ بہت ہی اچھا ہوگا، جو کچھ وہ عمل کرتے رہیں۔ عام طور سے اس زندگی سے مراد دنیا کی زندگی اکثر لوگوں نے لیا ہے، اکثر مفسرین نے لیا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو یقیناً ہو سکتی ہے اور ہوگی، اس میں کیا شبہ ہے۔ ایمان والے کی دنیا کی زندگی بھی اچھی طیب گزرتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہاں اشارہ آخرت کی زندگی کی طرف ہے، جو جنت کی زندگی ہے، اشارہ اس کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال جو ایمان والا ہے جس حالت میں بھی ہوتا ہے وہ وہ مطمئن ہوتا ہے، وہ پریشانی، اس کی زندگی پریشانی میں نہیں گزرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو ہمیں کچھ ملتی ہیں بات احادیث سے، ہے نا، کہ آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گیا جو ایمان والا ہوا اور اسے اب ضرورت کے مطابق روزی مہیا کی اللہ نے، اور جو کچھ ملا اس پر قناعت نصیب ہوئی، ہے نا۔ یہ ہے تو یہ اچھی زندگی کی پہچان ہے نا۔ ایک اور روایت میں کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جسے اسلام کی راہ دکھا دی گئی، جسے پیٹ پالنے کا ٹکڑا میسر ہو گیا، اللہ نے اس کے دل کو قناعت سے بھر دیا، اس نے نجات پالی۔ سبحان اللہ۔ مومن کا معاملہ تو یہ ہے، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کا بدلہ اسے آخرت میں عطا فرمائیں گے، اور جو دوسرے ہیں جو بھی بھلا کام کرتے ہیں، ایسا کام کرتے ہیں جو اللہ کی ہدایات کے مطابق ہے لیکن ایمان والے نہیں ہوتے، تو ان کی نیکیاں، وہ اپنی نیکیاں دنیا میں ہی ختم کر لیتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اب یہ 3 آیات آ رہی ہیں، 98، 99 اور 100۔ یہ تینوں آیات کا ایک دوسرے سے ربط ہے نا۔ میں اسے پڑھتا ہوں، پھر بعد میں چیزیں خود ہی واضح بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ آیت نمبر 98۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ، اللہ کی حفاظت طلب کر لو۔ کس سے؟ شیطان مردود سے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لیا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا ہے؟ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے پہلے یہ پڑھنا، یہ کہہ لیا کرو، اللہ کی حفاظت لے لیا کرو، اللہ کی حفاظت طلب کر لیا کرو۔ تو یہ طلب کہ ہم نے کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہوئے کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، آئی ٹیک دا ریفیوج آف اللہ فرام شیطان جو رجیم ہے، مردود ہے۔ اگلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ اب دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، اگر ہم ہیں تو ہمارے لیے، ایمان والوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری اللہ رب العزت دے رہے ہیں کہ اس کا کوئی بس نہیں چلتا، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ کس کے لیے؟ ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں اور اپنے رب پر ہی توکل کرنے والے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیں یا رب العالمین کہ ہم ایمان والے ہوں، اللہ کی ہدایات کو دل کی گہرائی سے تسلیم کرنے والے ہوں، اس پر عمل کرنے والے ہوں اور اپنے رب پر ہی توکل کرنے والے ہوں، کسی کی پرواہ نہیں سوائے اپنے رب کی، بھروسہ اللہ پر، اپنے رب کی ہی توکل۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر شیطان کو صرف بس نہیں چلتا، شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔ شیطان کرتا کیا ہے؟ شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یہی کرتا ہے۔ پھر شیطان غلط چیزوں کو اچھا دکھاتا ہے، بھلا دکھاتا ہے، ہاں، اور پھر انسان کا دل چاہتا ہے کہ اور دیکھیں۔ تصور کریں کہیں کوئی ڈانس ہو رہا ہے تو دل چاہتا ہے کہ جا کے دیکھیں ہم بھی، عورتوں کا ڈانس ہے، نعوذ باللہ، ہاں، تو وہ اچھا لگتا ہے دیکھنے میں۔ اگر ہم نظریں جھکاتے بھی ہیں تو پھر دوبارہ چاہتا ہے دل کے دیکھ لیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ہم مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے بھی اسی طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔
تو یہ شیطان اتنا ہی کرتا ہے. لیکن جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، ہے نا، ایمان والے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں، تو پھر شیطان کا یہ وار اس پر چلتا نہیں ہے. وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ شیطانی چکر میں ہم پھنس رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اس سے نکال لیتے ہیں. وہی اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ شیطان کا کوئی بس نہیں چلتا، اس کا کوئی اختیار نہیں ان لوگوں پر جو ایمان والے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں. یا اللہ ہم سب کو ایسا ہی بنا دیں یا رب العالمین. اگلی آیت، آیت نمبر 100. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، اس کا اختیار کس پر چلتا ہے؟ شیطان کا. ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو، شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں، شیطان کی طرف پلٹتے ہیں، شیطان کے طرف رخ کرتے ہیں. والذین ہم بہ مشرکون، اور وہ لوگ جو شیطانی چکر میں آ کے شرک کے معاملات مشرک بن جاتے ہیں، شرک کرنے لگتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں. تو یہ شیطان کا بس ایسے لوگوں پر چلتا ہے. شیطان ایسے لوگوں پر اپنا اختیار رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت انداز میں ہمیں بتا دیا کہ ایمان والے، اللہ پر توکل کرنے والے، الحمدللہ شیطان بے بس ہے ان کے لیے. اور بس اس کا کس پر چلتا ہے؟ جو اسے اپنا دوست بناتے ہیں، اس کے کہے پر چلتے ہیں، اس کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، مان لیتے ہیں. ہاں، اور نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ شیطان انہیں شرک تک پہنچا دیتا ہے. شیطان چاہتا کیا ہے؟ شیطان تو صرف یہی چاہتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ اسے جہنم میں جانا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اپنے ساتھ جتنے بھی ابن آدم کو اپنے ساتھ لے جا سکے وہ لے کے جہنم میں جائے. یہی تو وہ کرنا چاہتا ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے جب شرک ایک ایسا جرم ہے جو جس کی اللہ کے ہاں معافی ہی نہیں ہے. اللہ کے ساتھ شریک بنانا، اللہ اکیلے الہ ہے، اس کے ساتھ دوسرے الہ بنانا، یہی تو شرک ہے. اور اس کی معافی ہی نہیں ہے. سورۃ النساء میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، 2 بار آیات آئی ہیں ایسی. اس کی معافی ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دوسرے گناہ معاف فرما سکتے ہیں لیکن شرک معاف نہیں کریں گے، اس لیے کہ شرک صریحاً بغاوت ہے اللہ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں یا رب العالمین. آیت نمبر 101 سے لے کر کے آگے چند آیات آ رہی ہیں جس کا تعلق ان اعتراضات سے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت کے لوگوں نے لگایا، جو اعتراضات کیے آپ کے ساتھ، جو شک و شبہ کا اظہار کیا آپ کے ساتھ، آپ کے دین کی دعوت پر، ان کا تعلق اس سے ہے. اور ان آیات کا تعلق ہم سے بھی ہے. ہم میں بھی اگر کوئی شک و شبہات کا کوئی رمق ہے تو دور ہو جانی چاہیے ان آیات کو پڑھنے کے بعد، ان آیات کو سمجھنے کے بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم ایک آیت کو بدل دیتے ہیں دوسری آیت سے، اور اللہ خوب جانتے ہیں کہ وہ کیا نازل فرما رہے ہیں، اللہ کو خوب اس کا پتہ ہے. ہاں، قالوا انما انت مفتر. تو ان لوگوں نے کہا، اس وقت کے لوگوں نے کہا کہ بے شک اے نبی، اپنے آپ کو کہنے والے، آپ تو جھوٹ بولنے والے ہیں، آپ اللہ پر اپنی مرضی کی باتیں گھڑنے والے ہیں، بہت مفتر. بل اکثرهم لا يعلمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیشتر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے. یہ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تحریر ہے. نعوذ باللہ. جو قرآن کو پڑھ چکا ہے یا پڑھتا ہے وہ تو اس بات کو سرے سے کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتا. بہرحال قرآن میں ایسی آیات، ایک حکم آیا، اس کے بعد پھر مزید اس کے بعد اس حکم کے بارے میں مزید بات آتی ہے. یہ بات میں نے آپ سے کی تھی. میں نے آپ سے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 یا 2 سے لے کر کے آیت نمبر 39 تک، 39 تک پورا قرآن اسی کے گرد گھومتا ہے. پوری قرآنی ہدایات، تعلیمات اور نصیحتیں اسی کے گرد گھومتی ہیں. کئی چیزوں میں ایسا ہوا ہے کہ شروع میں حکم کچھ رہا،
بعد میں اس حکم کو تبدیل کر دیا گیا۔ کئی قرآن میں کئی ایسی چیزیں اب تک ہم لوگ پڑھ بھی چکے ہیں، جیسے سورۃ النساء میں تھا کہ اگر کوئی زانیہ، کوئی عورت ثابت ہو گیا زنا اس پر، تو اس کو گھر میں بند کر دو، اب اس کو نکلنے مت دو، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا حکم لے آئے۔ پھر بعد میں اس کا حکم نازل ہوا کہ ایسی زانی مرد اور زانی عورتوں کو رجم کر دیا جائے، ہے نا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں، اسی طرح طلاق کے حوالے سے آیات ہیں، ہے نا، اس میں بعد میں ترمیم کی گئی۔ اسی طرح نماز کے حوالے سے آیت نازل بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ پھر اللہ نے نشے کو حرام کر دیا، یہ آیات بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں، تو اس طرح کی چیزوں کو سن کر کے اس وقت کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو آپ گڑھ کے باتیں لاتے ہیں اپنی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ کیا نازل فرما رہے ہیں، لیکن اکثریت اس بات کو سمجھ نہیں رہی، جان نہیں رہی۔ آیت نمبر 102، قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ، آپ کہہ دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسے نازل کر رہے ہیں، نزلہ، اس عنایت کہ روح القدس وہ لے کے آ رہے ہیں انہیں، من ربک، میرے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے، بالحق، سچائی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اسے نازل کر رہے ہیں، نزلہ، اللہ تعالیٰ اسے نازل کر رہے ہیں، روح القدس لے کے آ رہے ہیں، من ربک، اپنے رب کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے، بالحق، سچائی کے ساتھ، یعنی جو جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ویسے ہی روح القدس لے کے آ رہے ہیں۔ روح القدس کے بارے میں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہاں پر غالباً اشارہ جبریل علیہ السلام کی طرف ہے، کہ جو وحی لے کر آپ کے قلب پر نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ رب کی طرف سے آ رہا ہے، رب آپ کے نازل فرما رہے ہیں، روح القدس سے لے کے آ رہے ہیں تمہاری طرف، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتا دیں، اور وہ سچائی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ وَلِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ اس لیے کہ ایمان والوں کے قدموں کو جما دیں، مضبوط کر دیں، اور ہدایت ہے ان کے لیے، اور بشارت ہے، خوشخبری ہے ان کے لیے۔ کس کے لیے؟ مسلمین کے لیے۔ ہمارے آپ جیسے مسلمین، مسلم کے لیے نہیں، یہاں مراد ہے وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں ایمان کے ساتھ، ان کے لیے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی ان میں شامل فرما لیں یا رب العالمین۔ یہ آیت نمبر 102 تھی۔ آیت نمبر 103 میں ایک اور جو بات کہی جاتی تھی آپ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں آپ فرما رہے ہیں جناب، وہ آپ کو کوئی انسان ہے جو سکھاتا ہے، ہاں، اور یہ کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کئی لوگوں کا ذکر ہے جو نصرانی تھے، غلام تھے، یعنی عیسائی تھے اپنے اصل کے لحاظ سے، لیکن غلام بن گئے تھے، ہے نا۔ کبھی آپ ان کے پاس بیٹھ جاتے، ان سے باتیں کرتے، تو لوگوں نے یہ بات اڑا دی کہ جی وہی لوگ ہیں جو انہیں سکھاتے ہیں، اور وہ آ کر کے یہاں پر وہ باتیں یہاں پر ہم لوگوں کو سناتے ہیں کہ یہ وہی نازل ہوئی ہے۔ اسی کا ذکر ہے یہاں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تو خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں، کہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ باتیں ایک کوئی انسان سکھاتا ہے، ایک انسان سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وضاحت کر رہے ہیں آگے، لسان الذین یلحدون الیہ اعجمی، جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ سکھاتا ہے ان کو، اس کی زبان تو عجمی ہے، وہ غلام تھا، عربی جانتا ہی نہیں تھا۔ یہ لوگ جو اس طرح کے لوگ تھے غلام، ان کو عربی آتی نہیں تھی۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ تو جو قرآن ہے یہ اس زبان میں ہے جو کھلی کھلی عربی میں ہے، واضح عربی میں ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو کس طرح رد کیا کہ جن لوگوں کی طرف ان کا اشارہ ہے وہ تو اس کو عربی آتی ہی نہیں ہے انہیں، اور جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قرآن، یہ کھلی کھلی عربی میں ہے، واضح عربی میں ہے۔ اگلی آیت 104، ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم۔ یہ اللہ کا قانون ہے، سن لیں، بے شک وہ لوگ جو آیات پر، اللہ کی آیات کو تسلیم نہیں کرتے، ہاں، ان کو نہیں مانتے، ہے نا، دل کی گہرائی سے قبول نہیں کرتے، ان پر عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے، اور ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے، اور دردناک عذاب ہے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے بھائی، ہاں، اللہ کی ہدایات کے بارے میں، اللہ کی باتوں پر ایمان کے بارے میں ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اگر ہمارا ایمان ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کی باتوں کو قبول کرنے والے ہیں، اللہ کی ہدایات کو، اللہ کی نصیحتوں کو، تو انجام کیسا ہے؟ دردناک عذاب۔ اگلی آیت، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ۔ بے شک جھوٹ تو وہی لوگ گھڑتے ہیں، آپ پر الزام لگایا گیا نا کہ آپ جھوٹ، آپ افطرا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں یہاں پر پھر اسی بات کا کہ بے شک جھوٹ تو وہ لوگ کرتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے بآیات اللہ، اللہ کی آیات پر۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور وہی لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں۔ یہ بات واضح ہے، مجھے کہتے ہوئے تو بڑا خود اپنے آپ پر خوف لگتا ہے کہ کہیں ہم لوگ، اللہ نہ کرے، ایسے لوگوں میں شامل ہوں جو اللہ کی آیات کو تسلیم نہ کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم لوگوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے یا رب العالمین۔ ہمیں اس راستے پر لائیں جو اللہ کی رضا کا ہے، ایمان والا بنائے دل کی گہرائی سے۔ یہ سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بار روم کا بادشاہ ہرقل، اس نے ابو سفیان کو اور دوسرے اور بھی جو قافلے کے لوگ تھے ان کو اپنے پاس بلوایا، جاننے کے لیے، اس لیے کہ اطلاع پہنچ چکی تھی کہ کوئی ایسا شخص وہ مکے میں ظاہر ہوا ہے جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، جاننے کے لیے۔ یہ لوگ عیسائی تھے ظاہر ہے، تو وہ ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک، اس دور کی بات ہے۔ تو ہرقل نے ایک سوال، کئی سوالات کیے ہیں، یہ پورا مکالمہ ہے جو آپ کو سیرت کی کتابوں میں مل جائے گا۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اس شخص کے بارے میں کبھی کوئی جھوٹ کی طرف نسبت تم لوگوں نے پائی ہے، یعنی کوئی ایسی بات جو اس نے جھوٹ کہی ہو؟ تو اب ظاہر ہے وہاں پر سبھی تھے، تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس پر ہرقل کہتا ہے کہ جس نے دنیاوی معاملات میں لوگوں کے بارے میں کبھی بھی جھوٹ کی گندگی سے اپنی زبان کو خراب نہ کیا ہو، وہ اللہ پر جھوٹ باندھنے، وہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ گواہی روایات میں آتا ہے، اسی روایت میں آپ دیکھیں گے آتا ہے کہ بہت قریب تھا کہ روم کا بادشاہ ہرقل ایمان لے آتا، لیکن دنیاوی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کئی بار رکاوٹ بن جاتی ہیں، اور یہ ایسا ہی اس کے ساتھ ہوا۔ بہرکیف آیت نمبر 106، 107، 108، بلکہ 109 تک یہ پھر اللہ کی رہنمائی سامنے آ رہی ہے ان آیات میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ قلبہ مطمئن بالایمان۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، یعنی ایمان لانے کے بعد کفر کیا، سوائے اس کے کہ وہ کفر کر رہا ہے اس کیفیت میں اس کا دل اس بات سے نفرت کر رہا ہے، اور اس کا دل مطمئن ہے ایمان پر، ہے نا۔ ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ، لیکن
جس نے کھلے دل سے کفر کیا، سینہ اس کا کھلا ہوا ہے کفر کے لیے، تو اس پر اللہ کا غضب ہے، اس پر اللہ کا غضب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے عظیم عذاب ہے۔ کیا بات کہی گئی یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ بات کفر کی ہو رہی ہے۔ جس نے کفر کا کوئی کام کیا اپنے ایمان کے بعد، لیکن دل کی ناپسندیدگی کے ساتھ، دل مطمئن ہے ایمان پر، تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر اس کا دل مطمئن ہے، جو کفر کا کام کر رہا ہے اس پر دل اس کا مطمئن ہے نا، اور اس کے لیے دل کھلا ہوا ہے، سینہ اس کا کھلا ہوا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے پر غضب ہے اللہ کا، اللہ کی شدید ناراضگی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے، اور بہت بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کو عام طور سے لوگوں نے، مفسرین نے، اس کفر سے لیا ہے کہ اللہ کا انکار کر دینا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں کہ دشمنوں نے پکڑا ہے اور کہا ہے کہ تم انکار کر دو کیا اس بات سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے، اور انہوں نے اپنی جانیں تک دے دی ہیں، ہے نا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ تو ہم سب جانتے ہیں، ان کو کوڑے لگاتے تھے دھوپ میں لٹا کر، باندھ کر کے، ہاں، سخت تپتے ہوئے دھوپ میں، اور وہ کہتے تھے کہ تم انکار کر دو اس سے، لیکن وہ انکار کرنے کے بجائے عہد عہد عہد، اکیلا ہے اللہ، یہ کہتے رہے۔ تو یہ اس قسم کے واقعات ہیں۔ لیکن کفر کے جو عمومی معنی ہیں، کفر کے معنی ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی، کفر کے معنی ہوتا ہے ناشکری، کفر کے عمومی معنی ہے کسی بات کا انکار کر دینا، یعنی کسی بات کا نہیں، اللہ کی ہدایت سے کا انکار کر دینا۔ تو یہ آیت کو میں اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ ایسی کوئی چیز کوئی بھی انسان کرتا ہے جو اللہ کی نافرمانی ہے نا، اور جو کوئی بھی ناپسندیدگی سے ہو رہا ہے، تو وہ توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اسے معاف کریں گے، اپنی اصلاح کر لے گا۔ لیکن اگر کھلے دل سے وہ یہ کام کر رہا ہے تو اللہ کے غضب کا وہ مستحق ہو رہا ہے، کوئی بھی ہو۔ ایک میں کہہ چکا ہوں، کفر ایک، اللہ کی ایک بات کو نہیں ماننا کفر ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے، ناشکری کرنا اس معاملے میں کفر ہے۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں، 10 کریں 100 کریں نہ کریں، سارے کے سارے باتوں کو انکار کر دیں، سب کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے یا رب العالمین۔ ذالک بانہم استحبوا الحیات الدنیا علی الآخرہ، اللہ تعالیٰ یہ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں، یہ ایسا اس لیے ہے کہ وہ لوگ جو یہ کرتے ہیں، کفر کی کا ارتکاب کرتے ہیں کھلے دل سے، وہ دنیا کی زندگی کو، اس کی محبت طلب کرتے ہیں، اس کی محبت چاہتے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی سے انہیں محبت ہوتی ہے آخرت کے مقابلے میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی فرماتے ایسے لوگوں کو جو کفر کرنے والے ہیں۔ یہ انسان اس قسم کی حرکت کیوں کرتا ہے؟ سود کو اپنے لیے حلال کیوں بنا لیتا ہے؟ دنیا کی زندگی سے محبت ہے نا۔ فحاشی کو اپنے لیے حلال کیوں کر لیتا ہے؟ دنیا کی زندگی سے محبت۔ جھوٹ کو، وعدہ خلافی، یہ سب کیوں کرتا ہے؟ دنیا کی زندگی سے، اگر کھلے دل سے کر رہا ہے۔ لیکن اگر کھلے دل سے نہیں کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، اس لیے کہ وہ ایسا شخص یقیناً اللہ سے، ابھی آگے آیت آئے گی ہے نا، کہ وہ اپنی اس غلطی سے اپنی اللہ سے معافی طلب کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے، ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ اگلی آیت، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، ایسی یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، وسمعہم، ان کے سننے کی صلاحیت پر، وابصارہم، ان کے دیکھنے کی صلاحیت پر، یعنی وہ نہ وہ صحیح بات سن سکتے ہیں نہ صحیح بات دیکھ سکتے ہیں، ان کے دلوں پر مہر اللہ نے لگا دی ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
کس چیز سے؟ آگے آنے والے زندگی سے، آخرت کے معاملوں میں یہ غفلت میں پڑے ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الخاسرون، آیت نمبر 109، کہ بلا شک و شبہ، کوئی شک نہیں اس میں، کہ وہی لوگ ہیں جو آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ نقصان کیا ہوگا؟ اللہ کی سزا، جنت، ہاتھ، اللہ کی نعمتوں سے محرومی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے یا رب العالمین۔ بالکل واضح ہو گئی تمام باتیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ اگر خدا نخواستہ ایسی صورتحال ہو تو نافرمانی کو دل کی ناپسندیدگی سے اگر کر لیا ہے نا، اور ایمان پر دل مطمئن ہے، تو پھر اللہ سے معافی مانگ لیں اپنے کیے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم میں سے کوئی بھی شخص غلطیوں سے مبرہ نہیں، پاک نہیں۔ غلطیاں ہوں گی، کفر کا بھی ایسے اعمال سرزد ہوں گے جو کفر کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن دل ایمان پر مطمئن ہو، کفر کرتے وقت ناپسندیدگی ہو اندر سے، اور بعد میں جب مجبوراً کیا گیا ہے تو معافی مانگ لی جائے، ورنہ تو پھر تباہی ہے۔ آیت نمبر 110، جب حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں کہیں، اور وہاں رہنا اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا مشکل ہو جائے، تو ایسی حالت میں اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے، وہاں سے نکل جانا چاہیے، ہے نا، ہجرت کر جانا چاہیے وہاں سے۔ جیسے کہ پاکستان جب بنا اور خون خرابہ شروع ہوا تو لوگوں نے، مسلمانوں نے ہجرت کی اور پاکستان آئے۔ یہ آیت اسی کی طرف بتا رہی ہے، وہی آیت ان ایسے ہی معاملات، ایسے ہی حالات کی طرف یہ آیت نمبر 110 ہماری رہنمائی فرما رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم ان ربک للذین ہاجروا، پھر بے شک تمہارا رب، آپ کا رب صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب کا رب، بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، اس کے بعد کہ جب ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا، ان کو فتنے میں ڈالا گیا، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کی، وصبروا، اور صبر کیا، ان ربک من بعدھا لغفور رحیم، بے شک تمہارا رب اس کے بعد غفور اور رحیم ہے۔ یہ جملہ بڑا عام ہے، ہم لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، غور کریں یہاں کیا بات کہی جا رہی ہے، پوری آیت کو پھر دوبارہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے پھر تمہارا رب، ہم سب کا رب، اللہ تعالیٰ مخاطب ہے مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے، تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، اپنے گھر بار چھوڑا، بوجہ اس کے کہ وہ مصیبت میں ڈالے گئے، فتنے میں ڈالے گئے، آزمائشوں میں ڈالے گئے، پھر انہوں نے جہاد کی، جاہدو، انہوں نے اللہ کی راہ میں جد و جہد کی۔ یہ ہجرت بھی بہت بڑی جد و جہد ہے اللہ کے راہ میں، اور پھر اس اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنے آپ کو لگائے رکھا، صبر سے کام لیا، وہ صبرو، تو پھر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارا رب اس کے بعد ہے غفور الرحیم۔ ہم لوگ بڑا ہی جملہ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں جی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن کب؟ غور کریں اس آیت کو، ابھی آگے اور بھی مزید بات آئے گی اسی حوالے سے انشاءاللہ۔ اگلی آیت، یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون۔ اللہ تعالیٰ پھر آخرت کا منظر سامنے رکھ رہے ہیں کہ وہ دن جب کہ ہر نفس اپنے کیے پر جھگڑے گا، ہے نا، اپنے اعمال، وہ انکار کرے گا کہ میں نے نہیں کیا یا اللہ، لیکن انکار کرنے سے فائدہ تو کوئی نہیں ہے، وہاں تو ساری آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ سب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا تو علم میں پہلے سے ہی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ اس دن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اور یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، ہر شخص آئے گا اپنے ہی بارے میں وہ جھگڑے گا، اپنے بارے میں وہ دلائل پیش کرے گا. وتوفى كل نفس ما عملت، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا جو کچھ اس نے کیا ہوگا. وہم لا یظلمون، اور اس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. جو اچھا یا برا عمل کر کے ہم پہنچیں گے آخرت میں حشر کے دن، اللہ تعالیٰ اسی کی بات کر رہے ہیں. ہاں، کہ اپنی خطاؤں پر ہو سکتا ہے وہاں پر بحث کریں، حاصل کچھ نہیں ہوگا. جو اچھا عمل کیا ہوگا اس کا بدلہ ملے گا، جو برا عمل کیا ہوگا اس کا بدلہ ملے گا. لیکن کس کے لیے ہے یہ؟ ایمان والوں کے لیے. جو ایمان والے نہیں ہیں، اللہ کی نظر میں جو ایمان والے نہیں ہیں، ان کو تو کچھ بھی نہیں ملنا وہاں. ان کے ساتھ تمام اعمال، جیسا میں نے ابھی آپ کو سنایا کہ ایسے لوگوں کا تک کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی مل جاتا ہے. مجھے احساس ہو رہا ہے کہ شاید وقت زیادہ گزر گیا ہے. آیت نمبر 111 پر میں رک رہا ہوں، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ جو کچھ ہم لوگوں نے اس میں پڑھا اسے ہم سمجھ سکیں اچھی طرح، اور اپنے آپ کو اللہ کی سزا سے بچائیں، اللہ کی سزا سے بچانے والے بن جائیں. اور ایمان، جن باتوں کا ہمیں علم ہو رہا ہے اسے دل کی گہرائی سے تسلیم کریں اور اس کے مطابق عمل کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان إلی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.